سر آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اگر کوئی کنفیس کر لیتا ہے اور اس کی تلافی بھی کر دیتا ہے تو وہ انسان کے درجے سے تو بہت اوپر وہ تو میرا پیر ہے. میں تو ایسے بندے کو پوچھوں گا کہ دیکھیں جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا میں ان کی کتنی عزت کرتا ہوں. ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی وہی آ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل اسکریچ سے ایکسیپٹنس سے شروع کرتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں. مجھے 50 سال ہو گئے, ہر روز میں یہ شمع جلتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو آپ کا کیا حال ہے کہ ان کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہوتے ہیں جو لوگ نشہ چھوڑ کے تو اعلیٰ زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے تو وہی رشتہ دار ہیں سب سے بڑے. آپ کہتے ہیں وہی دوست ہیں, کیونکہ تو وہی سارے دوست ہیں. میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہوں. تو اگر کسی ادارے میں کسی بندے نے یہ کام کیا ہے اور اس نے کنفیس کر لیا ہے اور اس نے سب کے سامنے مان لیا کہ ہاں مجھ سے ہو گیا ہے, اب دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. میں نے یہ کیا نا, یہ تو آپ نے دیکھ لیا, اب آگے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. تو یہ جو میں نے 4 پیسے بنائے ہیں جو میں مر جاؤں گا تو یہیں رہ جانے ہیں, یہ میں ان سے جان چھڑاتا ہوں, میں یہ تلافی کرتا ہوں, میں یہ واپس دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس جیسا امیر کوئی اور ہوگا نہیں, اس جیسا قائد, اس جیسا رہنما کوئی نہیں ہوگا جو یہ کام کرے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کلیئر کرنا ہے اپنے آپ کو اور کر نہیں پاتا اور جٹری ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرتا ہے, تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. یا کہتا ہے کہ جی آپ نے الزام لگایا ہے آپ کر لیں, تو آپ ہی کر لیں. اور پھر آپ کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں, کیونکہ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل تو انڈینائیبل, یعنی ایسے ثبوت آپ کے سامنے آ جاتے ہیں خود بخود ذرا سی جد و جہد کرنے کے بعد. آپ کے لیے راہ فرار ہے ہی نہیں. یہ تو بڑا زمانہ خراب آ گیا ہے, نیک ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو پھر اگر کوئی بندہ بعد میں کہتا ہے ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی, اب آپ نے ثابت کر دیا ہے تو مجھے معاف کر دے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو آپ نے ایکشن لے لی ہے نا, پھر تو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹائم وہ گزر گیا نا, وہ ٹائم نہیں ہے. ہمارے ملک میں جہاں کرپشن کا بہت دورہ ہے, لوگوں کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں کہ کرپشن یا ایمبیزلمنٹ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بہت بڑی سزا ہے. منیمم سزا 14 سال قید بامشقت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں ضمانت کوئی نہیں ہوتی بندے کی. جب پکڑا جاتا ہے تو ضمانت کوئی نہیں ہوتی جب FIR درج ہوتی ہے. نمبر 3, آپ معاف نہیں کر سکتے. جب آپ FIR درج کرا دیتے ہیں تو اب آپ یعنی جو مدعی کے طور پر آپ نے FIR درج کرائی ہے تو 6 مہینے کے بعد اب آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ معاف کوئی نہیں کر سکتے. یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, یہ ریکنسائلیبل نہیں ہے. کوئی کسی کا بندہ مر جائے تو وہ پھانسی کے تختے سے بھی واپس لا سکتا ہے کسی کو. جب لٹکنے والا ہے کوئی تو کہتا ہے میں نے معاف کیا, تو اس کے بعد اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. اور بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ جس میں معافی ہو سکتی ہے. لیکن قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندے کا چیک ڈس آنر ہو جائے اور FIR درج ہو جائے اور پولیس پکڑ کے لے جائے تو اس کے لواحقین جا کے وہ چیک کی اماؤنٹ یا اس سے ڈبل اماؤنٹ بھی دے دیں تو کیا مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ مقدمہ ختم نہیں ہو سکتا, وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں جو قوانین ہیں یہ پاکستان نے خود نہیں بنائے, یہ بین الاقوامی پریشر سے بنے تھے. یہ چیک والا قانون, خرد برد والا قانون, کیونکہ ساری دنیا میں گلوبلائزیشن ہے اور تمام اچھی چیزوں کو یونائٹڈ نیشنز کے تحت تمام دنیا کے ممالک پہ وہ نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی تک معطل نہیں کیا, تو میں کہوں گا معطل مت کریں. نمبر 2, ان کو فنکشن کرنے دیں تاکہ وہ جو گرم پانی میں ہیں تو ان کا اصل رنگ نکلے, کیونکہ گرم پانی میں پتہ لگتا ہے نا ٹی بیگ میں کتنا رنگ ہے. تو ان کو فنکشن کرنے دیں, پلس ان کے فنکشن کرنے کے لیے حالات کو سازگار بنائیں, ان کے ذمہ داریوں کو سٹرکچر کریں, اس کی قطع برید کریں کہ دیکھیں یہ نو گو ایریاز ہیں, یہ آپ کے کام کرنے کی ایریاز ہیں, پر جو جینون ڈیوٹیاں ان سے بلونگ کرتی ہیں وہ آپ ان سے ہرگز نہیں لیں گے. اور جب آپ ان سے بات کریں
تو جو احترام آپ پہلے دیتے تھے اب بھی دے دیں، جب تک کہ آپ ثابت نہیں کرتے کہ وہ مجرم ہے، جب تک کہ وہ کنفیس نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے، تو سٹیٹس کو رکھیے نا.